اودھ کے ادبی مارکوں کا احوال۔ اودھ میں ادبی مارکوں کی فہرست دوسرے جگہ کے مقابلے قدرے طویل ہے، اور نہ صرف یہ کہ ادبی مارکوں کی تعداد کے لحاظ سے، بلکہ ان مارکوں میں جس طرح کی تلخی اور شدت رہی ہے اس کے لحاظ سے بھی لکھنؤ میں اس طرح کے ادبی مارکوں کی کثرت ہے۔ اودھ کے اہم اگر ادبی مارکوں کا ہم ذکر کریں تو اس میں موسفی اور انشا کے درمیان جو ادبی مارکہ ہوا، مشہور زمانہ یہ واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ موسفی اور شاگردان سودا کے درمیان ادبی مارکہ آرائی رہی۔ انشا اور لکھنؤ کے ہی دوسرے شاعر فائق ان کے درمیان مارکہ آرائی رہی۔ انشا اور قتیل کے درمیان مارکہ آرائی رہی۔ انشا اور مرزا عظیم بیگ کے درمیان مارکہ آرائی۔ اسی طرح سے جرت اور نوا کے درمیان مارکہ۔ اس کے بعد میں تھوڑے سے عہد کے بعد ناسک کا جب عہد آتا ہے تو ناسک اور آتش کے درمیان مارکہ آرائی کی صورت رہی، اور میر انیس اور مرزا دبیر کے درمیان بھی معاصرانہ چشمک۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نام خاص کر کے، جب یہ پوری فہرست پہ آپ مختصر سی فہرست حالانکہ مگر نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک نام بہت تواتر کے ساتھ آیا، اور وہ نام ہے انشا کا۔ ان کا پورا نام ہے میر انشاء اللہ خان، انشا ان کا تخلص ہے۔ اب یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ انشا سے اتنا زیادہ ان کے عہد میں اپنے معاصرین سے ادبی مارکہ آرائیاں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انشا کا اس وقت دربار میں جس طرح سے عزت تھی ان کی، اور خاص کر شہزادہ سلیمان شکو نواب آصف الدولہ کے زمانے میں شہزادے ہیں، ان کے خاص مصاحبین میں شمار ہوتا تھا انشا کا۔ دونوں کی مزاج میں بھی کسی حد تک موافقت تھی، جس کی وجہ سے بھی اس مصاحبت کو ایک طرح سے فروغ ملا تھا۔ تو شہزادہ سلیمان شکو کی صحبت اس کی ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ ہے خود انشا کی اپنی ذاتی شخصیت۔ انشا اپنے زمانے کا نہایتی ذہین شخص ہے، نہ صرف شاعری پر اس کی گہری پکڑ ہے بلکہ زبان کی رموز اور قواعد پر بھی دسترس رکھتا ہے۔ ان کی نثر میں جو خدمات ہیں، چاہے وہ دریائے لطافت ہو، رانی کیتکی کی کہانی ہو، یا بے نطق اردو کی کہانی ہو، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاعری کی بھی اس قدر صلاحیت تھی کہ فوراً شعر کہہ دیتے تھے۔ بدیہہ گوئی ان کی مشہور رہی، لیکن دوسری طرف مزاج کچھ ان کا ایسا واقع ہوا تھا کہ طبیعت میں شوخی حد سے زیادہ تھی۔ ظرافت ان کے مزاج کا خاص ذات، بے تکلف ہو جانا، یہ دیکھے بغیر کہ کہاں پر کیا بات کہنی چاہیے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، جو بات ان کے ذہن میں آئی وہ حلق میں رک نہیں سکتی تھی، نوکے زباں پہ آنا، اور نوکے زباں پہ آنے کے بعد باہر آ جانا، یہ ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ اسی لیے اگر ان کے سامنے ذرا سی لغزش ان کو ملی، انشا کو کسی کی بھی، تو اس کی گرفت کرنا، اس پہ طنز کرنا اور اس کا مذاق اڑانا اور تضحیک کرنا، یہ انشا کی عادت ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں جہاں پر شعراء کی تعداد بھی خاصی ہے،
تو یہ بہت فطری ہو جاتی ہے چیز کہ آپس میں چشمہ شروع ہو جائے. یہی صورتحال انشا کے ساتھ بھی پیش آتی. اب انشا کی بات چلی ہے تو صرف اس لیے کہ انشا کے جو اتنے مارکے رہے ہیں اس کی تفہیم کے لیے انشا کی شخصیت دیکھیے کس طرح کی ہے کہ انشا کے ایک بے تکلف دوست تھا. اسی عہد کا لکھنؤ کا ایک بڑا شاعر ہے شیخ قلندر بخش جرت ان کا تخلص ہے. انہوں نے انشا کے جو مختلف مارکے ہوئے ہیں اس میں براہ راست نہ صحیح مگر بالواسطہ طور پر ہمیشہ انشا کی مفاہمت کی ہے. دونوں کا مذاق شعری بھی اس میں بھی کافی مماثلت ہے. انشا کے خاص دوستوں میں شمار ہوتا ہے. مگر انشا کو دیکھیے کہ جب موقع مل گیا ہے تو دشمن اور رقیب تو دور کی بات ہے انہوں نے اپنے دوست کو بھی نہیں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ایسے ہی انشا کی شخصیت ایسی تھی کہ آدھے لکھنؤ سے ان کی پہلے سے مارکا آرائیاں تھیں. تو ایسے شخص کے دوست کتنے ہو سکتے ہیں؟ تعداد ظاہر سی بات ہے کم ہوگی. اب اس میں بھی ایک خاص دوست ہیں ان کے ساتھ ان کا مذاق کا طریقہ دیکھیے. اس واقعے کو اس طرح سے تاریخ میں آیا ہے کہ ایک بار انشا جرت کے گھر گئے. دخل باب کیا صدر دروازے پہ جا کے تو نوکر نے دروازہ کھولا. انشا نے اس سے پوچھا یہ حضور کہاں ہے؟ جناب جرت صاحب. نوکر نے بتایا کہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے. انشا آتے جاتے رہتے تھے ان کے مکان پہ. اندر داخل ہو گئے ان کے کمرے کی طرف گئے جرت کے. وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جرت پیشانی پہ ہاتھ رکھے ہوئے محو فکر ہے. انشا نزدیک گئے اور انہوں نے جرت سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے آپ بہت تردد یا فکر میں دکھائی دے رہے ہیں کوئی خاص بات ہو گئی؟ تو جیسے آدمی کہتا ہے جرت نے کہا نہیں چھپی کچھ خاص نہیں. انشا نے کہا نہیں پھر بھی حضور بتائیے کیا بات. تو جرت نے کہا کہ ایک مصرع ہوا ہے ایک خاص زمین پر لیکن اس کا مصرع ثانی موضوع نہیں ہو رہا ہے. تو انشا نے کہا کہ ارشاد مجھے بھی بتائیے حضور کیا مصرع ہوا ہے. تو جرت نے کہا نہیں تمہیں نہیں بتاؤں گا. اگر تمہیں بتاؤں گا تو تم اس میں تضمین کر کے پوری غزل کہہ لو گے اس زمین میں اپنے نام سے. انشا نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ نہیں میں اس میں غزل نہیں کہوں گا غزل آپ ہی کے نام سے رہے گی بتائیں. تو انشا کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر جرت نے وہ مصرع پھر انشا کے سامنے پڑھا. وہ مصرع تھا. اس سے پہلے ایک چیز اور جان لیجیے کہ جرت کی جوانی میں ہی بیماری کے چلتے ایک آنکھ تقریباً جاتی رہی تھی. یعنی انہوں آنکھوں سے بہت کم دکھائی دیتا تھا. تو جب انشا نے بہت اصرار کیا تو جرت نے وہ مصرع سنایا اور وہ مصرع تھا اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی. پھپتی مثال کے لیے بھی یعنی تشبیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھپتی کسنا یہ ایک محاورہ ہے اور پھپتی مثال کے معنی میں یعنی معشوق کے لیے کہ اس کی زلفوں کو دیکھ کر شب دیجور گہری کالی اندھیری رات کی تشبیہ سوجی. اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی. انشا نے برجستہ طور پر وہیں کہا کہ ارے اس میں کیا بات ہے لیجیے دوسرا مصرع میں ابھی لگائے دیتا ہوں. جرت نے کہا جی بتائیے. کہا سنیے. تو پہلا مصرع تھا اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی. انشا نے کہا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. اب یہ انشا کا مزاج ہے. جرت جو ہے آگ ببولا ہو گئے فوراً جو ہے پیروں سے جوتیاں نکالی اور انشا کی طرف دوڑے. آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا ظاہر سی بات ہے پکڑ نہیں سکتے تھے اس لیے گرتے پڑتے ہوئے انشا کے پیچھے گئے اور انشا دروازہ کھول کے بھاگ گئے. حالانکہ اس کے بعد دونوں نے
اسی زمین میں باقاعدہ غزلیں کہی ہیں، جرت نے بھی، جس کی ردیف سوجی ہے، اور انشا نے بھی کہی، اور اس عہد کے بعض دوسرے شعراء نے بھی اسی زمین پر غزلیں کہی۔ یہ واقعہ بتانے کے پیچھے مقصد تھا کہ صرف انشا کی آپ بذلہ سنجی، ظرافت اور شوخی دیکھیے، اس حد تک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اپنے دوست کو نہیں چھوڑے گا تو کسی بھی ذرا سی لغزش پر اپنے حریف کو تو وہ چھوڑے گا نہیں نا، اس کا مزاج ہوتا نہیں۔ اس وجہ سے انشا سے مارکا آرائیاں بھی بہت زیادہ ہے۔ انشا کی پہلا ادبی مارکا مرزا عظیم بیگ سے ہوا۔ دہلی کے ایک شریف خاندان سے تعلق تھا مرزا عظیم بیگ کا، دربار شاہی میں ان کا آنا جانا تھا، شاعری کرتے تھے۔ زمانہ ہے یہ بادشاہ شاہ عالم ثانی۔ دہلی میں یہ وہ دور ہے جب سودا اور میر کی شاعری کا زمانہ ختم ہو رہا۔ سودا لکھنؤ آ چکے ہیں، میر بھی کچھ دنوں کے بعد لکھنؤ آ جاتے۔ غالب قاہد ابھی آیا نہیں ہے، یہ درمیانی وقفہ ہے۔ اب مرزا عظیم بیگ کے زمانے میں مولانا محمد حسین آزاد ان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ تذکرہ آب حیات میں ان کی شاعری کو انہوں نے کہا ہے کہ میانی شاعری تھی، درمیانی، بیچ کے شاعر تھے۔ انہوں نے کہا ہے شاعری کر لیتے تھے لیکن انانیت بہت زیادہ تھی، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اپنے کو فردوسی اور خاقانی سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیول کا کوئی دوسرا شاعر نہیں ہوگا۔ انشا کا مزاج بچپنے سے بالکل یہ شباب کا زمانہ ہے انشا کے، آپ جانتے ہیں کس طرح کا رہا ہوگا۔ انشا کا بھی دربار میں آنا جانا تھا کیونکہ ان کے والد ایک طبیب تھے دہلی میں اور معزز خاندان سے تھے، تو انشا کی بھی بہرحال دربار میں اور دربار سے وابستہ بعض دوسرے عمائدین شہر یا امیر وغیرہ سے مصاحبت تھی۔ ایسے صورتحال میں ان دونوں کے اندر اس بات کو لے کے جسے فخر شاعرانہ کہتے ہیں کہ کون بڑا شاعر ہے، فطری طور پر ایک چشمک تھی۔ انشا حالانکہ کہیں زیادہ ذہین تھے۔ مرزا عظیم بیگ کی شاعری ہے مگر ان کا نام بہت بڑا شاعری میں نہیں ہے، بلکہ جو انشا سے ان کی چشمک رہی ہے اس کے وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ ایک بار ہوا یہ کہ مرزا عظیم بیگ نے ایک غزل بحر رجس میں لکھی، اس کے بعض اشعار بحر رمل میں موضوع ہو گئے۔ کبھی کبھی استادوں سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب انہوں نے غزل مکمل کر لی تو دہلی میں ہی اپنے ایک دوست کے گھر پر گئے اس کو سنانے کے لیے۔ اتفاق سے انشا بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب انہوں نے وہ غزل پڑھی مرزا عظیم بیگ نے تو انشا، میں نے کہا کہ نہایت ذہین شخص تھا، فوراً وہ اس غلطی کو بھاگ گئے کہ کہاں پر گڑبڑی ہو گئی، لیکن اس وقت اس کا اظہار نہیں کیا بلکہ عظیم بیگ کی تعریف کری اور انہوں نے ان سے مکرر اس غزل کو پڑھنے کے لیے اصرار کیا۔ دوبارہ سے غزل پھر پڑھ دی مرزا عظیم بیگ نے۔ حافظہ تیز تھا، اشعار یاد بھی ہو گئے انشاءاللہ۔ اب وہ موقع کے انتظار میں تھے، یہ موقع بھی مل گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دہلی میں ایک مشاعرہ ہوا جس میں مرزا عظیم بیگ نے اپنی یہی غزل مشاعرے میں پڑھی۔ وہاں پر انشا نے کھڑے ہو کے یہ گزارش کی عظیم بیگ سے کہ وہ ایک شعر کی تختی کر دیں۔ پہلے تو اس بات کو ادھر ادھر کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ہر شخص چاہے گا۔ انشا مصر ہوئے تو وہ سمجھ گئے کہ کہیں نہ کہیں چوک تو ہو گئی ہے۔ بس ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تختی کیا کرتے، ایک طرح سے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی۔ اچھا معاملہ یہیں تک ہوتا تو شاید بات اتنی آگے نہ بڑھتی، مگر میں
پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ انشا کی طبیعت کس طرح کی ملی تھی انشا کو. انشا کہاں ماننے والے تھے. اس موقع کے لیے ایک محمد بھی وہ لکھ کے لے گئے تھے، جس کے صرف 2-3 مصرے یہاں پر جو یاد ہیں وہ پڑھ دیں گے، انداز ہو جائے گا آپ کو. خاص اس موقع کے لیے اور بآواز بلند، وہیں مجمع میں انہوں نے وہ محمد پڑھا. شب کو مشاعرے میں جو پڑھنے غزل چلے، بحرے رجز میں ڈال کے بحرے رمل چلے. کہنا عظیم سے کہ ذرا سا سنبھل چلے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ بھرے مجمع میں اس طرح سے ان کی شاعری پر چوٹ ہو تو آدمی کو بے عزتی محسوس ہوگی. وہ بھی اس طرح کا آدمی جس کے اندر خود انانیت کا مادہ کثرت سے پایا جاتا تھا. بہرحال اس وقت تو مشاعرہ ختم ہو گیا، مگر اس کا اب جواب دینا عظیم بیگ نے ضروری سمجھا. انہوں نے بھی ایک مسدس لکھا اور اس مسدس میں انشا کی شاعری پر تو اعتراضات یہ ہی تھے، اپنے فقر شاعرانہ کا کثرت سے اظہار بھی کیا تھا، ساتھ ساتھ انشا پر ذاتی یا شخصی چوٹیں بھی کی گئی تھی. اور وہ لکھ کر اپنے نوکر کو دیا کہ یہ مکان پہ لے جائیں انشا کے اور وہاں پر پہنچا دیں. بہرحال نوکر نے یہ کام کیا. اب جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ظاہر سے ہے کہ طرفین سے حج گوئی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. دونوں طرف کے حمایتی بھی ایک ایک گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک مشاعرے میں تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ زبانی لڑائی اب تک جو عظیم اور انشا کے درمیان چل رہی تھی یہ ہاتھ پیر کی لڑائی میں تبدیل ہو جاتی، تلواریں کھینچنے کی نوبت آ گئی. مگر شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے 2 امیر اس مشاعرے میں موجود تھے، انہوں نے مداخلت کری اور کسی طرح سے مصالحت کروا دی، معاملہ رفع دفع ہوا. لیکن اس کے بعد انشا کو احساس ہو گیا تھا کہ دراصل وہ جس قدر و منزلت کے مستحق ہیں شاعری میں وہ ان کو شاید دہلی میں نہیں مل پائے گا، وہ قدردانی نہیں ہو پائے گی. دوسرے یہ کہ اس مارکے کے بعد انشا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دہلی میں ان کے مخالفین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا. ایسی صورتحال میں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر شعر و شاعری کا چرچا زیادہ ہے تو دہلی سے انہوں نے رخت سفر باندھا اور لکھنؤ کی طرف چل دیے. دہلی کی اس وقت میں عرض کر چکا ہوں کہ شمع شاعری کی لو مدم پڑ رہی تھی. دوسری طرف لکھنؤ میں سخن کے نئے نئے چراغ روشن ہو گئے. انشا لکھنؤ آ گئے، لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی. انشا کی جو اہم کاوشیں ہیں وہ چاہے نظم ہو یا نظم وہ دراصل لکھنؤ میں ہی. لکھنؤ میں ایک بار جب انہوں نے سکونت اختیار کر لی تو پھر زندگی بھر لکھنؤ کے ہو کے رہ گئے. لکھنؤ انہیں راز بھی خوب آیا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ خود مختار حکومت تھی لکھنؤ میں، معاشی طور پر بھی خوشحالی تھی، دربار میں شعر و شاعری کی محفلیں آراستہ ہوتی تھی، دربار تھی تو دربارداری تھی، قصیدے لکھے جاتے تھے، قصیدہ نگاری بھی تھی، قصیدہ لکھنے والے تھے، قصیدہ سمجھنے والے تھے. ممدوح بھی ایسے تھے کہ نہ صرف تعریف کرتے تھے بلکہ ان کے پاس یہ قوت تھی کہ وہ انعام و اکرام داد و دہش سے نواز سکیں. تو لکھنؤ میں دربار میں باقاعدہ شعراء کو نوکری ہوتی تھی، ان کو تنخواہ یا پینشن ملا کرتی تھی، ایک طرح سے وظیفہ کہہ لیجیے جسے مشاعرہ کہتے تھے. تو لکھنؤ کی شاعری میں بھی اس خوشحالی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے دربار کے اندر اور باہر نشاتیہ رنگ پایا جاتا. اب جس طرح کا مزاج تھا انشا کا اور جو ان کا مذاق شعر تھا اس میں اس طرح کی فضا ظاہر سی بات ہے ان کے لیے سازگار ہوئی تھی.
اب انشا کا دوسرا معرکہ جو ہے وہ شیخ غلام حمدانی موسفی سے ہوا ہے، اور یہ مشہور زمانہ معرکہ ہے جو بہت لمبی مدت تک چلا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں استاد باقاعد حیات رہیں آپس میں ان دونوں میں پھر پٹی نہیں، صرف ابتدائی زندگی کو چھوڑ دیں۔ جس وقت دہلی سے لکھنؤ آئے انشا، اس سے پہلے موسفی لکھنؤ آ چکے تھے، سکونت اختیار کر چکے تھے، لکھنؤ میں شاعری کر رہے تھے۔ اب انشا اور موسفی کے درمیان یہ معرکے کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس وقت انشا لکھنؤ آئے تو میاں موسفی شہزادہ سلیمان شکو کی دربار سے وابستہ تھے۔ جب انشا یہاں آ گئے تھوڑے ہی دنوں میں ان کی شاعری کی مقبولیت خاص و عام میں ہونے لگی، تو بھی دربار میں بھی ان کی دخل ہو گیا۔ جب دربار میں دخل ہوا تو جلد ہی انہوں نے شہزادے کا دل جیت لیا، اور وہ مقام جو اس سے پہلے موسفی کو ملا ہوا تھا وہ اب انشا کو مل گیا، اور موسفی کے مشاعرے میں بھی تخفیف ہو گئی جس کا انہیں رنج تھا، اور یہی سبب بنا انشا اور موسفی کے درمیان معرکے کی ابتدا کا۔ اب اس بیان سے اس لیے پورے طرح سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا آزاد کے کہ اس سلسلے میں خود موسفی کا اپنا بیان موجود ہے، تذکرہ ہندی، یا جسے تذکرہ ہندی گویاں بھی کہتے ہیں۔ یہ موسفی کا شعراء اردو کا تذکرہ جو موسفی نے خود لکھا ہے، اس میں جہاں پر وہ انشا کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر انشا کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ شہزادہ سلیمان شکو کے حضور میں رسائی ان کی انشا کے توسل اور انشا کی ایما پر ہوئی ہے۔ اب جب موسفی کا یہ خود قول موجود ہے اس سلسلے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کلی طور پر۔ ہاں یہ بات ضرور اس میں صحیح ہے کہ موسفی کی جو مشاہرہ تھا یا تنخواہ تھی اس میں شہزادہ سلیمان شکو نے تخفیف کر دی تھی، اور اس کا گلہ موسفی کو رہا ہے زندگی بھر رہا۔ اسی سلسلے میں موسفی و انشا کا جو معرکہ رہا ہے اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس عہد کا ایک دوسرا تذکرہ ہے جسے تذکرہ خوش معرکہ زیبا کہتے ہیں، خاص کر اپنے طلاب کے لیے، کہ اس کو آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اہم ہے نہ صرف اس چشمک کے جس خاص عہد کی میں بات کر رہا ہوں، اس عہد کے حالات کو جاننے کے لیے بھی یہ تذکرہ اہم ہے۔ اس کے مصنف کا نام ہے سعادت خان ناصر، تذکرہ خوش معرکہ زیبا۔ وہ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے تھے کہ انشا اور موسفی دونوں بزرگوار شہزادہ سلیمان شکو کے حضور میں یا ان کے دربار میں نوکر تھے۔ میاں موسفی، یہ الفاظ ہیں تذکرہ خوش معرکہ زیبا کے مصنف کے، میاں موسفی کے زبان کے کڑوے اور مزاج کے سخت سے ایک دن وہ گفتگو جو لائق و قابل بادشاہوں کے نہ تھی حضور میں شہزادے کے کر بیٹھے۔ شہزادہ سلیمان شکو نے انشا سے کہا کہ میاں موسفی کو رسوائے خاص و عام کیا جانا چاہیے، اور انشا نے ظاہر سی بات ہے اس کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ بات بھی کلی طور پر یہ بھی جو بیان آیا ہے یہ حقیقت نہیں، جزوی طور پر ہے۔ جب آپ ان دونوں کی تصانیف کا اور ان کی شاعری کا، کلام کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو اس معرکے کے اسباب آسانی سے ان کے کلام میں ہی مل جاتے ہیں۔ دراصل اس معرکے کی شروعات کی وجہ وہی ہے جو دو
فنکاروں یا دو استادوں کے بیچ میں چشمہ، اس کا مادہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ انشا اور موسفی کے درمیان بھی تھا۔ انشا خود موسفی کو ضرور دربار کے اندر لے کے آئے تھے، لیکن بہرحال موسفی عمر میں بھی انشا سے بڑے تھے، 7 سے 10 سال تک کا فرق ہے، بڑے رہے ہوں گے موسفی۔ اس کے علاوہ ایک کونا مشق شاعر تھے، ان کے شاگردوں کی تعداد بھی کا دائرہ بھی کافی بڑا تھا۔ دہلی میں اچھی خاصی شاعری کر چکے تھے، لکھنؤ میں شاعری کر رہے تھے، پرگو تھے، بسیار گو بھی تھے، اسی لیے موسفی کے کلیات کافی ضخیم ہیں۔ تو موسفی بھی اپنے آگے کسی کو قابل ستائش، ظاہر سی بات ہے کیا سمجھیں گے، گنتے بھی نہیں تھے۔ انشا کی دربار میں اہمیت سلیمان شکوہ کے دربار میں بہت زیادہ تھی، اور اس وقت دربار سے جو شعرا وابستہ تھے ان میں جو سب سے زیادہ مشاہرہ جس شخص کو ملتا تھا وہ سید انشاء اللہ خان انشا تھے۔ موسفی کو ضرور اس بات کی اندر اندر کہیں کسک تھی، تکلیف تھی، جو فطری بھی ہے، کہ اس جگہ پہ جہاں پر انشا ہیں وہ مستحق ہیں کہ اس جگہ پہ جلوہ افروز موسفی، ان کے کلام کی وہ عزت نہیں کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس عہدے کو پانے کے لیے اب یہ مسابقت دیکھیے یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ موسفی نے کوششیں شروع کری۔ اچھا، اس وقت کا یہ بھی سمجھیے کہ شاعری باقاعدہ ایک پیشہ ہوا کرتی، یعنی شاعری سے آپ کو شہرت ملے یہ ایک چیز ہوتی تھی، عزت ملے یہ ایک چیز، مگر آپ کا کسب معاش کا ذریعہ ہوتا تھا۔ تو دربار میں جس کے جتنے اچھے رواسم ہے، دربار سے جو جڑا ہے جس طریقے سے، اور دربار سے جتنا زیادہ وہ مشاعرہ اٹھا رہا ہے، تو ایک طرف تو معاشی اعتبار سے بھی وہ زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، دوسری طرف سے عزت بھی اس کے دربار کے اندر بھی اور باہر بھی زیادہ ہوتی تھی۔ باہر اس لحاظ سے کہ اس بات کی شہرت جب عوام تک پہنچتی تھی تو ہوتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے بادشاہ کا یا فلاں نواب کا یا فلاں امیر کا یا فلاں شہزادے کا مصاحب خاص ہے۔ انشا کے لیے بھی کہا جاتا کہ ایک زمانے میں شہزادہ سلیمان شکوہ سے ان کے اس طرح کے روابط تھے کہ شعر و شاعری کے علاوہ جو امور سیاست ہوا کرتے تھے بعض جگہ، سلیمان شکوہ اس میں بھی انشا سے رائے لیا کرتے تھے۔ بہرحال موسفی اس جگہ پہ آنے چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اس زمانے میں موسفی نے بعض قصائد لکھے ہیں اور جو سلیمان شکوہ کو پیش کیے۔ اب ان قصائد کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چیز ہو رہی تھی اس وقت۔ موسفی نے ان قصائد میں شاعرانہ فقریہ کا کثرت سے استعمال کیا، یعنی فقرے شاعرانہ۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آج انوری موجود ہوتا تو میں اس کے پلے میں تولا جاتا، مرزا و میر سے مجھے کیا ہے برابری۔ ٹھیک ہے، اب اس قصائد میں بھی کیونکہ انہیں اپنی بالادستی ثابت کرنا ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ فی زمانہ ان سے بڑا شاعر اور ان سے بڑا سخنور اس کرۂ ارض پہ موجود نہیں ہے، تو مجبوری ہو جاتی ہے کئی بار انسان کو کہ اپنے آپ کو بالادست ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو پھر آپ کو تحدث بھی ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اپنے زمانے ہی کے صرف شعرا کو وہ کرتے تو شاید بات اتنی نہ بگڑتی، مگر اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ میر اور سودا کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ سودا کی شاعری کی کئی جگہ انہوں نے جا بے جا کمیاں نکالی، انہیں کہا کہ پورا شاعر تھے ہی نہیں، عروس پہ ان کی پوری پکڑ نہیں تھی، اس طرح سے بہت سی کمیاں گنانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا شاعر ہوں ابھی اس زمانے میں، اور اس پر گو کہ میں فخر نہیں کرتا ہوں، وہ فخر ہے تو سلیماں کے در کی چاکری۔
اب اس میں ضرور یہ بات ہے کہ شہزادہ سلیمان شکو کو بھی یہ طریقہ کار جو ہے مصطفی کا پسند نہیں آیا، اور شاید یہی قصائد وجہ رہی ہوں گی، کیونکہ اس کے فوراً بعد یہ ہوتا ہے کہ مصطفی کو جو مشاعرہ مل رہا تھا دربار سے، اس میں تخفیف کر دی جاتی، اس سے پہلے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی سوائے ان قصائد کے۔ وجہ کیا ہے کہ سودا کا تب تک انتقال ہو چکا تھا، میر ابھی زندہ تھے، لکھنؤ میں تھے، مگر علیل تھے اور شعر و شاعری اس طرح سے نہیں کر رہے تھے، آخری وقت تھے میر کا۔ سودا کیونکہ شجاع الدولہ کے زمانے سے ہی شاہی دربار سے ان کی وابستگی تھی، تو بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، خواص عوام دونوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا استاد شاعر کا جس کا تعلق دربار سے رہا ہو، شہزادہ سلیمان شکو کو بھی مصطفی کا یہ طریقہ کار پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا کہ بہت عزت بھی تھی، ابھی بھی سودا کے شاگردوں کی تعداد خاصی تھی جو موجود بھی تھے دربار میں۔ اب ایسی صورتحال میں تخفیف کر دی انہوں نے ان کی تنخواہ میں، اور یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ انہوں نے انشا کی پشت پناہی کی ہوگی جب باضابطہ معرکہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ادبی مناظرے کی شکل میں یہ معرکہ شروع ہوتا ہے دونوں کے درمیان، مصطفی اور انشا کی، تو بالواسطہ طور پر پشت پناہی کر رہے ہیں شہزادہ سلیمان شکو انشا کی۔ تو اس وقت انشا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر وہ سمجھ رہے تھے کہ دراصل اس کے پیچھے ان قصائد کے مصطفی کا اصل منشا کیا ہے۔ اس عہد میں جو سودا کے شاگرد موجود تھے ان سے ضرور مصطفی کی مارکارئی شروع ہو گئی۔ سودا کے شاگردوں نے بھی جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے مصطفی کی ہجویں لکھنا شروع کر دی۔ مصطفی نے خیر اس کی صفائی دی اور اس طرح سے بات خیر رفع دفع ہو گئی۔ اب ایک بار دربار میں انشا، مصطفی اور دوسرے شعراء جرت وغیرہ موجود تھے، شہزادہ سلیمان شکو کا دربار تھا، تو مصطفی نے ایک مشکل زمین میں ایک غزل پڑھی۔ غزل کا مطلب میں بھی پڑھے دے رہا ہوں، وقت کی کمی ہے تو آج اس کلاس کو یہاں ختم کر کے اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے اور اسے کنٹینیو کریں گے۔ وہ غزل یہ تھی، اس کی ردیف تھی گردن، اور زمین دیکھ لیجئے، مطلب میں پڑھے دے رہا ہوں۔ سر مشک کا ہے تیرا تو کافور کی گردن، نہ موئے پری ایسے نہ یہ حور کی گردن۔ سر مشک کا ہے تیرا تو کافور کی گردن، نہ موئے پری ایسے نہ یہ حور کی گردن۔ لکھنؤ میں ایک رواج رہا ہے قافیہ پیمائی کا، مشکل زمینوں میں دشوار قافیوں کے شعر میں باندھنا، اور اس مشکل زمین اور مشکل ردیف اور قافیے میں کتنے زیادہ اشعار کون شاعر کہہ دیتا ہے، یہ پیمانہ ہوا کرتا تھا کہ شاعر کتنا بڑا ہے۔ اب جب یہ شعر پڑھا، مطلع ہی ابھی پڑھا تھا مصطفی نے، 8 اشعار پر مشتمل یہ غزل تھی، اس کا مطلع جیسے ہی پڑھا تو مولانا محمد حسین آزاد کا بیان ہے کہ انشا نے بدیہتاً اس کے جواب میں فوراً ایک شعر موزوں کیا اور وہیں پر پڑھ دی۔ انشا نے کہا کہ سر امبا کا ہے تیرا تو امجور کی گردن، ٹڈے کی لگی جس کو نہ زنبور کی گردن۔ اب یہ ازراہ مذاق کہہ چکے ہیں کہ انشا ہکڑ قسم کے آدمی تھے، ہسوڑ تھے، جنہیں عام زبان اگر استعمال کی جائے گی تو کہا جائے گا، اور جو ذہن میں آیا پھر وہ رکنا نہیں تھا۔ پھر مصطفی سے ایک طرح سے دونوں طرف سے کمپٹیشن کی شروعات پہلے ہی ہو چکی تھی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تضحیک ایک طرح سے تھی، مذاق تھے
बराह रास्त ना होके बिलवास्ता तौर पर। अम्बा कहते हैं आम को, आप लोगों के लिए वाजे हो जाए जो नहीं जानते हैं हमारे तलबा। और अमचूर कहते हैं सूखे हुए आम की फाक, या जिसे हम खटाई कहते हैं। अब जरा सा आप तसव्वुर करिए कि क्या चीज बनेगी। अगर कहीं अम्बा का सर, यानी आम तो बहरहाल बड़ा होगा अमिया के मुकाबले में, बड़ा सर, और खटाई की अगर गर्दन पर आम को रख दिया जाए तो क्या सूरत हाल होगी? गर्दन लचक जाएगी, सर नीचे आ जाएगा। ये दरअसल मुस्तफी के खुलिये पे एक तरह से चोट थी। हालांकि शौरी तौर पर ईजा पहुंचाने के लिए इंसान ने ये काम ना किया होगा। मैंने कहा कि जब अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है रकीब को तो नहीं छोड़ेंगे, है ना, ये अपने हरीफ को तो नहीं छोड़ेंगे। तो मजाक के तौर पर ये वो कह गए थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं इंशा का यह भी मकसद था। गर्दन शेर में रदीफ के लिए भी इस्तेमाल होती, कि गर्दन की जो रदीफ बांधी थी वो समझते थे कि गजल के लिए मौजू नहीं, तो उसका एक तरह से मजाक वहां पर उड़ाया। टिड्डे की लगी जिसको, टिड्डा पतंगा होता है आप लोग जानते हैं, जम्बूर भी पतंगा है, शहद की मक्खी को कहते हैं, ततैया को भी कहते हैं जम्बूरे सुर। तो दोनों के आप पतंगों को भी देखिए तो उनका धड़ बड़ा होता है, उसके बाद गर्दन ना के बराबर होती है, होगी भी तो बहुत पतली सी, और फिर सर बड़ा होता है। तो न टिड्डे की लगी न जम्बूर की गर्दन, आम पे लगाई का है कि अमचूर की गर्दन। अभी इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। यहीं से शुरुआत हो जाती है अदबी मुनाजरे की, और ये मुनाजरा मुनाकशे में थोड़े दिन के बाद तब्दील होता है और उसके बाद मुजादले में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और आखिर में इंतहा हो जाती है कि शुरुआत इसकी अदबी हो रही होती है, मगर खात्मा इसका रकाकत और फहश निगारी पर होता है। मगर इसके बहुत से दिलचस्प पहलू जो हैं वो उस वक्त की जो मजाक शेरी है और अदबी और सकाफती फिजा है उसकी तफहीम के लिए भी मामिन साबित होते हैं और अपने अंदर दिलचस्पी का सामान भी रखते हैं। आज की गुफ्तगू यहीं खत्म करते हैं, अगला क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, मुसफ़ी और इंशा के दरमियान जो बात